تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کہ انہوں نے کشتی کو یوں اٹھا کے پار لگا دیا، بھائی یہ کرامت کا واقعہ ہے. وہ نہیں ہے اعجاز ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی، اس میں مجھ سے سوال کیا کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ کشتی پھنس گئی تھی، انہوں نے سمندر میں نا کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ہے، اور اگر یہ مستند ہے اور بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو یہ ممکن ہے. یہ تو کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بزرگ بیٹھے تھے، ملکہ سبا کا تخت سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ میں اٹھا کے یہاں سے وہاں لے آئے، تو کشتی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ بولو نا، تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور وہ تو کنارے پہ اٹھا کے لگایا، وہ باقاعدہ اس کنٹری سے اٹھا کے اس کنٹری سے تک لے آئے. تو یہ کرامتاً ممکن ہے. ہاں شرک جب ہوتا جب ہم کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی کشتی چاہیں پار لگا دیں. بالکل اختیار نہیں دیا. تبھی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی کشتی ڈوب رہی ہو، دیوبندی اس کو حرام سمجھتے ہیں کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے کہ جیسے آپ نے اس دن نکال دی تھی میری بھی کشتی نکال دو. نہیں نکال سکتے بھائی، تو کشتی اللہ نے نکالی ہے، کسی ولی کا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. باقی آپ کے ہاں چونکہ ولی ہوتے نہیں ہیں، آپ کے ہاں ولی اللہ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں، شارٹ، لہذا آپ کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی. یہ جب ہے جب اس کتاب کے اس واقعے کو درست مان لیا جائے، اور اگر درست نہیں ہے تو نہ مانا جائے. اس کا کون سا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی کسی نے پھینک دی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر کی نسبت غلط بات کر دی ہے، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ، اور ایک نہیں بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو، اور سنگھائی بھی ہے. روئی لے کر آ گیا سب کو سنگھائی میں نے، جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے، پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں، شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا، خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم، یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں، ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا، تو کوئی کیمیکل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور خوشبو بھی آ رہی تھی، اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں، بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو، کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ، قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں.